الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین ذوی احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر سے حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی صورت بھی اللہ نے بے مثال بنائی اور حضور علیہ السلام کی سیرت بھی اللہ نے بے مثال بنائی اور حضور کی سیرت کو بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہ ایک غیر مسلم مفکر ہے۔ اس نے 100 عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا، 100 عظیم ٹاپ شخصیات کے نام ذکر کیے، جس میں اس نے ٹاپ آف دا لسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ کسی نے کہا کہ آپ مذہباً عیسائی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیں۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ یہ میں نے جو ٹاپ 100 لوگوں کی لسٹ تیار کی ہے، یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پہ تیار نہیں کی بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ میں نے تیار کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی جو ہے اس کو تسلیم کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ حضور جیسی سیرت کسی کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی بلکہ بزم جہانگیری میں جس وقت سے حضور علیہ السلام نے قدم رکھا ہے تب سے ہی حضور علیہ السلام کی سیرت شروع ہوئی اور وہ ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں اور دودھ پینے کی عمر تھی تو حضور علیہ السلام ایک چھاتی سے دودھ نوش فرماتے، جب دوسری چھاتی پیش کرتی تو آپ دودھ نوش نہ کرتے، گویا کہ اس چیز کی آپ گواہی دے رہے تھے کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے عبداللہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا تھا۔ تو حضور علیہ السلام ان کا حق چھوڑتے تھے، ان کی وجہ سے دودھ نوش نہیں فرماتے تھے کہ ایک پہ میرا حق ہے اور ایک پہ میرے بھائی کا حق ہے۔ تو بچپن سے ہی ترک پستان کر کے حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ میں دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اپنی سیرت کے واضح نقوش چھوڑنے کے لیے اس دنیا پہ اس دھرتی پہ میں نے قدم رکھا ہے۔
اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہ سیرت تو ہمارے لیے عظیم ہے، بے مثال ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، یہ با اثر قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ قرآن کا حکم ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حد نافذ کی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ حضور سے سفارش کریں، اگر ان کے ساتھ نرمی اختیار کر لی جائے تو اس کا باقی قبیلہ بھی اسلام کی طرف آنے کے غالب امکانات ہیں، اور اگر اس کے ساتھ نرمی اختیار کر لی جائے تو یہ با اثر لوگ ہیں اور مال و اسباب رکھنے والے لوگ ہیں، مالی طور پہ دین کو مذہب کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ کچھ نرمی اختیار فرمائیں۔ جس وقت حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ ساری روداد عرض کی، یا رسول اللہ آپ نرمی اختیار کریں، اسلام کو مالی معاونت ملے گی، ان کے قبیلے کے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگیں، حضور کو جلال آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت تھی، عدل و انصاف کا وہ پہلو تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ کسی کو ہیرو اس کے گھر والے نہیں مانتے، حقیقی ہیرو وہی ہوتا ہے جس کو اس کے گھر والے ہیرو مانے، اور اللہ کے نبی ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر والے بھی ہیرو مانتے تھے، عظیم مانتے تھے، کیونکہ باہر بعض اوقات انسان بڑا با اخلاق ہوتا ہے، با مروت ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہتر نہیں ہوتا۔ گھر والے کم ہی مانتے ہیں، عظیم وہی ہوتا ہے جس کو گھر والے بھی عظیم مانے اور باہر والے بھی عظیم مانے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہیرو ہیں دنیا کے جن کو باہر والوں نے بھی عظیم کہا اور گھر والوں نے بھی عظیم کہا۔ تو یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نقوش تھے جن کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، بلکہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، تو آپ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی حضور کے اخلاق ہیں، مطلب قرآن ہی حضور کی سیرت ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور قرآن کا ایک ایک جملہ حضور کی زندگی پہ لاگو تھا اور اس کی جھلک حضور کی زندگی سے نظر آتی تھی۔ تو جس نے قرآن پڑھا ہے گو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی پڑھا ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 15 سال حضور کی رفاقت میں رہ چکی تھیں، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40 سال میں جا کے حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ 15 سال رفاقت کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ گزار چکی تھیں۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی کا نزول ہوا اور حضور کو خبر دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کا اعلان بھی فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے پلٹے اور حضور کے جسم پہ کارہائے نبوت کی جو عظیم ذمہ داری تھی اس کی وجہ سے کپ کپی تاری تھی، تو آپ نے فرمایا کہ زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر دیں، میں چادر لے کے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس وقت حضور کی پریشانی دیکھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، کارہائے نبوت کی عظیم ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اور مجھے ایک فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ رسول ہیں، تو آپ اعلان فرمائیں، اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اتنی بھاری ذمہ داری کو میں کیسے لوں گا۔ تو جس وقت یہ جملہ سنا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کے عزت کی قسم آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ بیواؤں کے آسرا ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں،
اور ہر مشکل میں جو ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دے گا۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت فرما رہی ہیں جس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا، تو جو پہلا کلام ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تو وہ یہی تھا۔ انہوں نے حضور کی سیرت بیان کی، فرمایا کہ آپ جیسا کوئی نہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے رب نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، جو خصوصیات، جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو جو ہے وہ عام نہیں ہیں، وہ صفات ہی ایسی ہیں کہ آپ کا رب آپ ان صفات کی وجہ سے، آپ کی سیرت کی وجہ سے ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور یہی بات حضرت ابو طالب نے اس وقت کہی حضور علیہ السلام کے لیے جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضور علیہ السلام 9 سال کی عمر میں تھے کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، مکہ کے قریش کے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، ہمارے ساتھ کعبۃ اللہ میں چلیں اور دعا کرتے ہیں، بارش نہیں ہوئی، ایک عرصہ گزر گیا ہے، 61 سالی کا دورہ ہے، تو آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، آپ آئیں اور دعا کریں، بارش ہو جائے تاکہ یہ 61 سالی دور ہو، سبزہ ہوگے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھامی اور حضور کو لے گئے، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت مبارک لگائی اور یوں بٹھایا حضور علیہ السلام کو، پھر حضور کے وسیلے سے دعا کی کہ اے پروردگار میری اس گوری رنگت والے بھتیجے کی برکت سے میہ نازل فرما۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ گئے تھے آسمانوں پہ بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور کے وسیلے سے وہاں پہ کعبۃ اللہ کے اندر دعا کی گئی، اس وقت جب حضور کی عمر مبارک 9 سال تھی تو لوگ اپنے گھروں میں بھیگ کر کے پہنچے، یعنی لوگ اپنے گھروں میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے واپس پلٹ کے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش پہلے نازل فرما دی۔ تو اس وقت ایک قصیدہ کہا تھا حضور کی شان میں حضرت ابو طالب نے، جو آج بھی کتب سیرت میں ہمیں ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی وہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، جو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ حضور تو اس وقت بھی حضور کی سیرت جو ہے بے مثال تھی جس وقت حضور 9 سال کی عمر میں تھے، اور اس کی گواہی آپ کے چچا دے رہے ہیں کہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، جو یتیموں کے سہارا اور بیواؤں کے آسرا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ وہ عظیم سیرت تھی جس کو ہر کسی نے اپنی بساط اور انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی سیرت کا حسن اور حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیط ثوبہ، جس وقت آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ حضور کی سیرت کے بارے میں بتائیں، تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، یحیط ثوبہ ویکشف نالہ ویرکع دلوہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، کہ حضور علیہ السلام کے مبارک کرتے میں جو ہے پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور علیہ السلام اس کو خود سی لیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک نالین میں پھٹن پیدا ہو جاتی تھی تو حضور علیہ السلام اس کو بھی خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَرْكَوْ دَلْوَهُ، اور آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں پانی کھینچنے والا جو ڈول تھا کنویں سے جس سے پانی کھینچتے تھے، اس میں کبھی خرابی پیدا ہو جاتی تو حضور اس کو بھی خود ہی مرمت فرما لیا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اور ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، اس کا دودھ بھی حضور خود ہی دو لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھتے ہو تو حضور علیہ السلام کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتے تھے، حضور کی ذات کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں تھی، کسی کے لیے بوجھ نہیں تھی حضور کی ذات، بلکہ حضور علیہ السلام نے آسانیاں بانٹی ہیں۔ حضور نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے کام آئے ہیں۔ اور سیرت کی اس مثال کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بکری ذبح کی اپنے گھر کے باہر کھلی جگہ پہ،
اب اس کی کھال اتارنی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کھال کیسے اتارتے ہیں، کیونکہ جانور کی کھال اتارنا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، باقاعدہ یہ بھی ایک پورا طریقہ ہے جس کو سمجھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بکری تو ذبح کر لی، لیکن کھال اتارنے کا صحیح طریقہ مجھے نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ مجھ سے صحیح کھال نہیں اتاری جا رہی، کہتے ہیں کہ حضور نے آستینیں چڑھا لی، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ ادھر ہٹو اور میں آپ کو بتاؤں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام بکری کی کھال بھی اتارتے رہے، مجھے سمجھاتے بھی رہے کہ یوں اتارتے ہیں۔ جب حضور نے بکری کی کھال اتار لی تو پھر فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل دیکھو یوں بکری کی کھال اتارا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ سیرت تھی، حضور کا کردار تھا جو حضور نے جو ہے پوری دنیا میں قائم کر دیا۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ عظیم نقوش تھے جو ہمارے لیے جو ہے قابل عمل ہیں، جن پہ آج ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے بھی ہیں اور مقام صحابیت بھی انہوں نے پایا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ تو انہوں نے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا۔ جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو حضور کے نواسے ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، تو حضور کی سیرت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو حضرت امام حسن حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کان یجلس علی الارض ویطعم ویلبس الغلیظ ویرکب الحمار، کہ حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر سنو کہ حضور علیہ السلام زمین پہ بیٹھ جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے میں بھی حضور کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جس طرح عبد بندے کھانا کھاتے ہیں، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضور کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام تھوڑا سا جھک کر کے کھانا کھاتے تھے، اکڑ کے ٹہل کے کھانے کو پکڑ کے ہاتھ میں گھوم پھر کے تکیے کی ٹیک لگا کے یوں حضور نے کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی حضور کھانا تناول فرماتے تھے تو حضور علیہ السلام بیٹھ کے تھوڑا سا جھک کر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جھک کر کے کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مالک کے سامنے عاجزی کرتا ہوں جس کا رزق کھا رہا ہوں، اور میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح جو ہے کسی مالک کی دہلیز سے خیرات کسی کو ملتی ہے تو وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ میرے رب کا رزق ہے اور میں اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں تو عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ وہ سیرت تھی حضور علیہ السلام کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گیا تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کا قد اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو اس فرشتے نے مجھے سلام پیش کیا اور اس نے کہا کہ آپ کے رب نے دو چیزیں بیان کی ہیں اور ان میں سے ایک اختیار کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو ان میں سے ایک کو آپ اختیار کیجئے۔ آپ کا رب کہتے ہیں کہ آپ نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا آپ نبی اور عبد بننا چاہتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں جبریل بھی تشریف لے آئے، تو میں نے جبریل کی طرف اس انداز سے دیکھا کہ گویا میں ان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تو جبریل نے مجھے عاجزی کی تلقین فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اب نبی اور بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، بلکہ نبی اور عبد بننا میں نے پسند کیا ہے، اور اس کو میں نے ترجیح دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ اود پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلنا شروع کر دیتا، سمندر کا ایک ایک قطرہ ہیرے اور جواہرات کی صورت اختیار کر جاتا، لیکن میں نے اس کو ترجیح نہیں دی، میں نے نبی اور عبد ہونے کو ترجیح دی ہے۔ میں اللہ کا عاجز بندہ بننے کو میں پسند کرتا ہوں اور مجھے عاجزی پسند ہے۔ اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کی ایک مثال ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان پہ بیٹھ کے قدید تناول فرما رہے تھے۔ قدید کہتے ہیں کہ خشک، جب گوشت کو خشک کر دیا جائے اور پھر اس کا جو شوربہ تیار کیا جاتا ہے اور اس میں جو روٹی بھگو کے کھائی جاتی ہے اس کو قدید کہا جاتا ہے۔ ویسے سرید بھی بڑی پسند فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگو کے جو کھائے جاتے ہیں اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت حضور قدید تناول فرما رہے تھے ایک چٹان پہ بیٹھ کے، تو ایک عرب عورت تھی
وہ گزری حضور کے سامنے سے، اور اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ بڑی سخت لعان تھی اور لوگ اس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جس رستے سے آتی لوگ وہ رستہ بھی چھوڑ جایا کرتے تھے، کیونکہ زبان سے کوئی ایسے تلخ سخت جملے کہا کرتی تھی کہ لوگ جو ہے اس کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور کو اس نے ایک چٹان پہ بیٹھ کے قدید کھاتے ہوئے دیکھا کہ حضور قدید تناول فرما رہے ہیں، تو یہ آگے بڑھی اور حضور سے مخاطب ہو کے جو ہے اسی لہجے میں اسی انداز میں حضور سے بات کی کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں بندہ نہیں ہوں؟ میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں تو عبد ہوں، اور میں تو اپنے رب کے ہاں عاجزی کرتا ہوں۔ بس جس وقت نبوت کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو اس کے اوپر ایک جو ہے ہیبت طاری ہو گئی، جلال نبوت کی، تو کب کبھی طاری ہوگی، کہنے لگی کہ پھر آپ اکیلے ہی تناول فرما رہے ہیں، آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا رزق ہے، اس میں سے آپ بھی لے لو، اللہ کا رزق ہے، اس میں سے آپ بھی کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ وہ عطا فرمائیے جو آپ کے منہ میں ہے۔ ایک لقمہ حضور کے منہ میں تھا، کہا کہ یہی مجھے نکال کے دیجئے، یہی میں کھانا چاہوں گی اور اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے وہی لقمہ ان کو عنایت فرما دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ کھانے کی دیر تھی، اس کے بعد کبھی ہم نے اس کی زبان پہ کوئی سخت اور جو ہے ترش جملہ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، بلکہ ہم نے پھر جب بھی اس کو دیکھا ہے یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے یا حضور کی ثنا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ وہ سیرت کے نقوش تھے جو حضور نے اپنی سیرت کے نقوش پوری دنیا میں چھوڑے، اور پھر یہ پھیل گئے پوری دنیا میں اور امت اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی یہ عظیم مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ وَيَلْبِسُ الْغَلِيظَ، کہ حضور جو ہے باریک لباس پسند نہیں فرماتے تھے، موٹا لباس پہننا حضور نے پسند فرمایا ہے۔ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور حضور جو ہے دراز گوش پہ سواری کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو گدھا اس کو کہیں گے، لیکن نسبت چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے دراز گوش، جس پہ حضور علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے۔ حضور نے کئی جانوروں پہ سواری کی، مثلا خچر پہ، گدھے پہ اور اونٹ پہ اور گھوڑے پہ حضور علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے۔ اور جو بھی جانور میسر آئے ہے حضور علیہ السلام نے عار محسوس نہیں کی، بلکہ خیبر کے دن حضور علیہ السلام ایک خچر پہ سوار تھے اور جو ہے حضور علیہ السلام اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو وہ دراز گوشت جس پہ حضور نے سواری فرمائی ہے وہ حضور سے محبت بھی بڑی کرتا تھا، اس کی بھی ہمیں تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، اور جانوروں کے لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، تو میرے حضور نے بھی اپنے دراز گوشت کا ایک نام رکھا تھا جس کو یافور کہتے تھے، اور صحابہ کرام محبت سے ان کو حضرت یافور بھی کہا کرتے تھے۔ اور یہ صرف حضور کی سواری کے کام نہیں آتا تھا، بلکہ حضور کا پیغام رساں بھی تھا۔ کبھی صحابہ کرام موجود نہ ہوتے اگر حضور کی بارگاہ میں، اور حضور جو ہے یافور کو کہتے کہ جاؤ اور فلاں صحابی کو بلا کے لے آؤ، تو یہ دوڑتا ہوا جاتا اور اس صحابی کے دروازے پہ جا کے یہ اپنا سر ٹکراتا، دستک دیتا اپنے سر سے۔ صحابی جب باہر آتے حضور کے دراز گوش کو دیکھتے تو وہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں بلاوا آیا ہے، تو پھر یہ حضور کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاتے۔ تو یہ صرف سواری کے کام نہیں آتا تھا بلکہ حضور کا پیغام رساں بھی تھا۔ حضور نے بھی اسے بڑا پیار فرمایا ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو یہ گلیوں میں کبھی ایک طرف دوڑتے تھے کبھی دوسری طرف دوڑتے تھے، اور پھر انہوں نے خود کو ایک کنویں میں گرا کے اپنا خاتمہ کر لیا کہ اب حضور تو ظاہری طور پہ پردہ کر گئے ہیں، اب ہمیں کیا لینا اس دنیا سے، اور ہم کیا کریں گے حضور کے بعد اس دنیا میں رہ کر، تو انہوں نے خود اپنا خاتمہ کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام نے کبھی عار محسوس نہیں کی، اور حضور علیہ السلام جس وقت جو ہے سواری فرماتے تو حضور کسی کو اپنا ردیف بلا لینے میں بھی کوئی جو ہے حضور کراہت محسوس نہیں کرتے تھے، اور اس میں کوئی عار نہیں سمجھتے تھے۔ ردیف کہتے ہیں اپنے پیچھے کسی کو سوار کر لینا، تو حضور جب اپنی سواری پہ سوار ہوتے تو کسی کو اپنے پیچھے سوار کر لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام، اور اس میں بھی کبھی عار محسوس نہیں کی، بلکہ فتح مکہ یہ اسلام کی عظمت کا دن تھا، جس وقت حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ردیف بھی تھا، اور وہ کون تھا؟ جب ہم ذہن دوڑاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ شاید کوئی جید صحابہ کرام میں سے کوئی ہوں گے، کوئی بڑے خاندان کے کوئی صحابی ہوں گے، لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
احادیث کو پڑھتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی بڑے خاندان سے اور جیت صحابہ کرام میں سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ حضور کے منہ بولے بیٹے، حضور کے غلام حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید تھے، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ردیف بنایا ہوا تھا، اپنے ساتھ سوار کیا ہوا تھا۔ بلکہ ایک موقع پہ، کیونکہ یہ حضور کے غلام تھے اور حضرت زید اور ان کے یہ صاحبزادے تھے حضرت اسامہ، یہ بچپن تھا ان کا، حضرت امام حسن و حسین جتنی عمر تھی ان کی، ایک دن حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ کبھی ایک سائیڈ پہ حضرت امام حسن کو بٹھاتے حضور اور دوسری سائیڈ پہ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھاتے۔ ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضور نے، ان کی ناک بہہ گئی تو ام المومنین آگے بڑھی کپڑا لے کے کہ ان کی ناک صاف کر دی جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آپ رہنے دو، میں صاف کر دیتا ہوں۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام آپ مجھے کرنے دیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اسامہ سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہوں جس طرح میں امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، عائشہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمایا کر۔ تو جو غلام ہوتے ہیں ان کے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے، ان کا یوں خیال نہیں کیا جاتا، لیکن یہ سیرت کا حسن ہے، حضور کی سیرت کا حسن ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے بھی یوں محبت فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ حضرت ام سلیم جب لے کے آئیں، یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ اپنی خدمت میں قبول فرمائیں، یہ آپ کے پاس رہے گا، یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا، اور آپ جب کبھی جہاں بھیجنا چاہیں اس کو بھیج کے پیغام دیں، کسی کام سے آپ بھیجیں تو آپ کو اجازت ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ تو حضرت جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، اور ان 10 سالوں میں کبھی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے جھڑکا ہو، یا کوئی کام میں نے کیا اور حضور کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا اور حضور ناراض ہوئے ہوں، یا کوئی کام حضور نے کہا اور مجھ سے نہ ہو سکا تو پھر حضور ناراض ہوئے ہوں، کبھی بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ سیرت کا حسن تھا اور یہ وہ سیرت کے نقوش تھے جو حضور علیہ السلام نے چھوڑے ہیں۔ بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضور نے کسی کام سے بھیجا، تو میری پوری نیت تھی، پورا ارادہ تھا کہ یہ کام میں کروں گا اور یہ کام کر کے ہی پلٹوں گا، لیکن میں نے لاڈ سے کہہ دیا کہ یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں جاؤں گا کام کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر بھی مجھے کہا کہ نہیں آپ جائیں۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، آگے رستے میں بچے کھیل رہے تھے میدان میں، تو لڑکپن تھا، دھیان بچوں کی طرف چلا گیا، تو میں کھیل کود دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے یوں میری گدی سے پکڑا، میں نے دیکھا تو فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ اللہ کے رسول تھے۔ کہتے ہیں حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تاخیر کیوں ہو گئی ہے، آپ کو تو میں نے کام بھیجا تھا اور یہاں کھیل دیکھنے میں آپ مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تک آپ گئے نہیں ہو جس کام کے لیے بھیجا تھا۔ تو کہتے ہیں فوراً میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ابھی جا کے آپ کا کام کر کے آتا ہوں۔ تو غلاموں کے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے، ان کو حکم دیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اپنے غلاموں سے بھی یوں پیار کرتے تھے اور ان کے ناز بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ سیرت کے وہ نقوش تھے جو حضور علیہ السلام نے رہتی دنیا میں چھوڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مبارک طبیعت میں سادگی تھی، اور سادگی بھی اس قدر تھی حضور علیہ السلام کی طبع میں کہ مدینہ کی چھوٹی بچیاں کبھی آ جاتی حضور کے پاس تو حضور ان سے شفقت فرماتے تھے، اور اگر وہ حضور کی انگلی تھام کے کسی جانب کسی سمت حضور کو لے جاتی تو حضور ان کے ساتھ چلے جاتے، اور جہاں وہ لے جانا چاہتی وہیں پہ حضور ان کے ساتھ چلے جاتے، اور جو وہ کام کہتی حضور علیہ السلام ان کی معاونت فرماتے، ان کا وہ کام کرتے۔ کسی جگہ پہ ان کی سفارش کرنی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی طبع میں اتنی سادگی تھی کہ حضور ان بچیوں کے بھی کام آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سادگی تھی حضور علیہ السلام کی طبع میں۔ بلکہ ایک عورت ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور صحابہ کرام کو گفتگو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، تو اس نے باہر سے آ کے یوں اشارہ کیا، حضور کو بلایا، انگلی کا اشارہ کیا۔ ویسے تو یہ بات جو ہے خلاف ادب ہے کہ دور سے کھڑے ہو کے کسی کو یوں انگلی کا اشارہ کر کے بلایا جائے کہ ادھر ہے میری بات سنیں۔ حکم تو یہی ہے کہ آپ پاس جائیں اور بڑے ادب و احترام سے بلائیں، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ ہے۔ لیکن اس کا کوئی توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، اس نے جو ہے اس کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا اور آداب معلوم نہیں تھے، تو اس نے اشارہ کیا اور بلایا حضور علیہ السلام کو۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ کچھ دیر آپ توقف کرو، میں عورت کی بات سن کے آیا۔ پھر حضور تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے چاہتی ہوں کہ آپ باہر آ کے میری بات سنیں۔ حضور کو کھلے میدان میں لے گئی اور یہ دوپہر کا وقت تھا، بلبلاتی دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی۔ حضور کو اس نے کافی دیر باہر دھوپ میں کھڑا کیے رکھا اور یہ اپنی جو ہے بے تکی باتیں سناتی رہی، کیونکہ اس کا توازن عقلی صحیح نہیں تھا، وہ ٹھیک طرح سے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات میں نے کرنی ہے، اور اس کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بلبلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کی شدت، حضور کا نازک جسم اور کارہائے نبوت کی عظیم ذمہ داریاں حضور کے پاس ہیں، اور یہ حضور کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ بڑا غصہ آ رہا تھا صحابہ کرام کو، لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ حضور اپنی مرضی سے کھڑے تھے۔ جب وہ باتیں سنا کے تھک کے چلی گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اس عورت کا توازن عقلی صحیح نہیں ہے، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بلبلاتی ہوئی دھوپ، گرمی کی شدت اور آپ کا نرم و نازک جسم، اس نے آپ کو دھوپ میں کھڑے کیا رکھا، آپ کا وقت ضائع کیا، آپ ایسی ویسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سوال کرنے والے، یہ کہنے والے، مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، پورے مدینے میں جس کی کوئی نہیں سنتا، میں محمد بھی اس کی نہ سنوں۔ پورے مدینے میں جس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں محمد بھی اس سے بات نہ کروں۔ پھر حضور نے اس کو بلا کے کہا کہ تمہیں جب بھی کوئی اپنی بات سنانے کا دل چاہے تو محمد کو جس گلی میں بھی روک کے بات سناؤ گی، محمد اس گلی میں کھڑا ہو کے تمہاری بات سن لے گا۔ تو یہ وہ سیرت کا حسن تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے تمہارے لیے میری زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گھر والے ہیرو مانے اور بڑا مانے، کیونکہ بعض لوگوں کے باہر اخلاق بڑے اچھے ہوں گے، دوست احباب کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ رویہ بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ان کے گھر میں رویہ درست نہیں ہوتا۔ گھر میں آتے ہیں تو پھر ان کے رویے بدل جاتے ہیں اور وہ فرعون بن جاتے ہیں اپنے گھر میں آ کے۔ ان کی بیوی کے ساتھ رویہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہوتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر بھی خوبصورت رویہ رکھتے تھے اور با اخلاق تھے، حضور کی سیرت نمایاں تھی، اور حضور کے گھر میں بھی حضور کی سیرت نمایاں تھی۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے والا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ خورے میں پانی پیتے ہوئے دیکھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میرے لیے بھی اس میں سے پانی چھوڑ دینا۔ میں نے کچھ پانی حضور کے لیے چھوڑ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی جب نوش کرنا چاہا تو مجھے فرمایا کہ عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں بھی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور کو بتایا تو حضور نے اسی مقام پہ ہونٹ رکھ کے پانی نوش فرمایا اور نوش جاں کیا۔ تو یہ وہ حضور کی سیرت تھی جو حضور نے اپنے گھر میں پیش کی۔ فرمایا کہ جھوٹے کو جو ہے، عورت کے جھوٹے کو اپنی مردانگی کے خلاف نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تمہارے لیے، اور یہ تعلیمات ہیں۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ جیسے حضور کی صورت بے مثال ہے، ویسے ہی حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ جس طرح ہم حضور کی صورت سے پیار کرتے ہیں اور ان کے چرچے اور تذکرے کرتے ہیں، اسی طرح ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت پاک پہ بھی عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر جو ہے سمت کی طرف لے جائیں اور اس کا تعین کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ کا حقیقی حسن جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔